السلام علیکم۔ میں ایک فنکشن میں جانے کے لیے تیار کھڑا ہوں، تو اس کے بعد فنکشن میں چلا جاؤں گا، لیکن میں نے کہا آپ کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ لگاؤں اور کچھ باتوں پہ آپ کے ساتھ ہیلو ہائی بھی کروں۔ یہ دیکھیں جی، دیکھو جی، دھوپ نکل آئی ہے بہت تیز۔ ابھی جو میں نے پہلے صبح ویڈیو بنائی تھی اس میں بادل آئے ہوئے تھے، کافی بادل آئے ہوئے تھے، تو اب یہ دھوپ نکل آئی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے ہماری دھوپ، اور یہ ہماری گاڑی اور اس کا پیارا سا نمبر 1212 1212 کہتے ہیں، لکی نمبر ہے۔ آپ بتائیں لکی ہے جی؟ اچھا جی، تو یہ سارا جی ایک چیز آپ کو دکھانی تھی۔ یہ کل میز میں نے نا آفس سے گھر کے لیے لے کے آیا ہوں، وہ کروانی تھی ادھر، گھر بھی میں نے آفس کھولا ہوا ہے نا۔ یہ چھوٹی سی میز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کہیں گے سر جی یہ میز کیوں دکھا رہے ہیں؟ میں اس کے اوپر ایک پورا آپ کو ایک چیز بتانے لگا ہوں۔ یہ آفس سے ادھر میز آئی ہے، تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا نا بتاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، میں نے یہ ایک لوڈر جو ہوتے ہیں نا رکشے وغیرہ، اس کو بلایا، میں نے کہا یار یہ میز لے کے جانی ہے، اپنے گھر کا ایڈریس بتایا، تو اس نے کہا جی کہ ویسے تو 1500 روپے بنتا ہے لوڈر کا کرایہ، لیکن میں 3500 لوں گا۔ میں نے کہا ہیں 3500 لوگے؟ کیوں بھائی، 1500 بنتا ہے، خود کہہ رہے ہو، تو 3500 کیوں لو گے؟ کہتا ہے سر جی وہ چلان ضرور ہوگا۔ میں نے کہا اس میں کیا، یہ تو لوڈر کے اندر آ رہی ہے میز، ساری چھوٹی میز ہے، لوڈر کے اندر آ رہی ہے، تو کیوں؟ کہتے ہیں جی وہ پولیس والے لازمی چلان کر رہے ہیں، لازمی چلان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ کوئی اللیگل نہیں ہے، آپ نے یہاں سے ہائی کورٹ سے جا کے میرے گھر تک جانا ہے، تو اس میں کیا بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں سر جی۔ اچھا، پھر اس کو میں نے یہ کہا کہ تم جاؤ، یہ 1500 لے لو، اگر چلان ہوا نا مجھے کال کر دینا، تو میں چلان آپ کا میں بھر دوں گا، ٹھیک ہے، میں بھر دوں گا۔ اچھا جی، وہ وہاں سے جی وہ چلا گیا۔ جب ہائی کورٹ سے وہ چبرجی کے پاس آیا نا، اس کا فون آ گیا، کہتا ہے سر جی میرا چلان ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یار واقعی یہ تو پنجاب پولیس اور پنجاب کے یہ تو بہت زیادہ، وہ لوگ رو رہے تھے کہ جناب 5-5 ہزار جرمانے ہو رہے ہیں بیلٹ نہ باندھنے پہ، پھر جناب کچھ اب کم بھی کیے ہیں، اب کم کیے ہیں 2000 سے 1000 ہیلمٹ وغیرہ کے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہو گیا۔ اچھا، اس نے کہا جی ہو گئے۔ میں نے کہا یار میری ان سے بات کرائیں، میری ان سے بات کرائیں، جو چلان کر رہا ہے نا میری فون پہ بات کرائیں۔ خیر وہ کوئی اچھا ٹریفک کا تھا، اس نے میری فون پہ بات کر لی، اور میں نے کہا جی کیوں یہ چلان تم کر رہے ہو؟ کہتا بس جی یہ چلان ہم نے کرنا ہے۔ میں نے کہا اس میں کیا غیر قانونی بات کیا ہے؟ ایک لوڈر کے اندر میز پڑی ہے، وہ کور ہے، وہ جا رہا ہے، وہ اس میں کوئی بڑی نہیں ہے، چھوٹی نہیں ہے، تو کیوں؟ کہتا ہے بس جی ہم نے کرنا ہوتا ہے جی چلان۔ یقین کریں مجھے، میں نے اس کو 3 دفعہ پوچھا، اس نے مجھے ریزن نہیں بتائی، تو پھر اس کو میں نے کہا یار پھر میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، تو اگر آپ اس کو معاف کر سکتے ہو تو کر دو، نہیں تو بتاؤ میں چلان جو ہے نا میں اپنے موبائل سے ادھر ایزی پیسہ یا جائز کیش سے آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ تو پھر اس نے کہا نہیں سر کوئی بات نہیں، تو اس نے پھر جانے دی۔ تو میں حیران ہو رہا تھا کہ میں نے کہا دیکھو یار چلان لازمی ہے۔ اچھا آگے کہانی تھوڑی سی اور سنیں۔ وہ ادھر مجھے میز دے کے چلا گیا، پھر اس کو میں نے کہا یار کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دیا کرو، کوئی بات نہیں۔ اچھا، وہ میز تو میرے گھر میں 1500 میں چھوڑ کے چلا گیا نا۔ کہتا واپسی پہ وہ 1 گھنٹے کے بعد اس کا مجھے پھر فون آیا۔ میں نے کہا اب کیا ہوا ہے بھائی آپ کو؟ کہتا ہے سر جی یہ شادمان کے قریب میں کوئی گتے وغیرہ یا کوئی چیز لے کے جا رہا تھا، تو انہوں نے میرا یہ چلان کر کے مجھے چلان کر دیا ہے، 1200 یا 800 یا کتنا بتا رہا تھا۔ تو میں نے کہا میری بات کراؤ، تو اس نے پولیس والے نے کہا جی میں کوئی بات نہیں کرتا، کسی سے بھی نہیں کرتا۔ تو اس نے مجھے کہا جی یہ بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا نہیں کرتا تو پھر جانے دو۔ ہر روز، یعنی کہ دیکھیں اس کا پھر بھی چلان ہو گیا، ہر روز سر جی موٹر سائیکل والا خوف زدہ ہے، یہ لوڈر والے خوف زدہ ہیں، رکشے والے خوف زدہ ہیں، یعنی کہ ہر چیز آپ کی ٹھیک بھی ہے نا تو پھر بھی چلان ہوگا۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ مریم نواز صاحب اس کی طرف ذرا توجہ دیں آپ پلیز، اس کی طرف توجہ دیں، یہ بڑے جینوئنلی لوگ بہت پریشان ہیں، اس کی طرف آپ لازمی توجہ دیں۔
ٹھیک ہے نا. یہ اس لیے میں نے اپنا وہ میز کا رونا نہیں رلایا جو آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ آج کل یہ سارا چیز چل رہا ہے اور میں نے اس لیے یہ ویڈیو میں آپ کو دکھایا کہ یہ ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ آئیں جی اگلے ٹاپک کی طرف. اچھا سر جی, اگلا ٹاپک آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل کا رات کا انہوں نے اسلام آباد پنڈی وغیرہ یہ سارا جو ہے نا رستے مکمل بند کر دیے. اچھا, آج اس کی ابھی تفصیل آ رہی تھی یہ ویڈیو بنانے سے 2 منٹ پہلے. انہوں نے کہا جی ہاسٹل خالی کرا دیے گئے ہیں, یونیورسٹیاں بند ہو گئی ہیں, اور جو 21 اور 22 تاریخ کو جو امتحانات ہونے تھے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں, اور کوئی گاڑی جو نا پنڈی سے ڈائریکٹ اسلام آباد نہیں آئے گی, آپ فلانے رستے سے آئیں فلاں. یار یہ کیا ہے, یہ کیا تمہاری پلاننگ ہوتی ہے؟ ادھر کوئی کرکٹ کا بھی میچ ہو نا تو یقین کریں ہم سب لوگ پریشان ہوتے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ پریشان ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی نہ ٹرمپ آیا ہے نہ کوئی ایران کا کوئی بڑا لیڈر آیا ہے, اور آپ نے پرچے جو ہے وہ پرچہ ملتوی کرنا کوئی آسان بات ہے؟ کس طریقے سے بیچارے اسٹوڈنٹ تیاری کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی اور بلڈنگ نہیں ہے کہ آپ وہ کہیں جی کہ چلیں اسلام آباد F8 سے آپ پنڈی آ جائیں, آپ پارا آ جائیں, آپ فلانی جگہ آ جائیں, متبادل نہیں ہو سکتے. پرچے کینسل, امتحانات کینسل. جو لوگ غریب بیچارے ترس رہے ہوتے ہیں, سر جی ہماری یونیورسٹیوں کا سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے. ویسے سسٹم تو سر جی پھر کوئی بھی ٹھیک نہیں. میں اگر اپنے وکیل ہوتے ہوئے ہائی کورٹ کو دیکھوں جہاں 40 لاکھ کیس پڑے ہیں, ہمارے اگر اس وقت ہائی کورٹ میں 35-36 جج ہیں, 50 ہونے چاہیے, 15-16 سیٹیں خالی پڑی ہیں, اور یہ ہمیشہ خالی پڑی ہوتی ہیں, ہمیشہ خالی پڑی ہوتی ہیں. ہمارا یہ گروپ انشورنس کا کیس کیوں نہیں لگ رہا؟ جج تھوڑے ہیں جی, فل بینچ کے پاس لگنا ہے, جج تھوڑے ہیں. یہ سر جی کوئی سمجھ نہیں آتی. لوگ بیچارے مر رہے ہیں, انصاف نہیں ملتا. اور اب ججز کا یہ حال ہے کہ ایک جج کے پاس 100 کیس لگا ہوا ہے, گروپنگ ہے, ججوں میں بھی گروپنگ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ایک کے پاس 100 کیس لگے ہوئے ہیں, دوسرے کے پاس 5 کیس لگے ہوئے ہیں. وہ 5 کیس کر کے 9 بجے آتا ہے, 9:30 بجے گھر چلا جاتا ہے, اور جو 100 والا ہے نا وہ شام کو 5 بجے تک بھی بیٹھا ہوتا ہے. اور یہ شروع سے گروپنگ ہے. یہ میں عالیہ نیلم کی بات نہیں کر رہا, یہ شروع سے ہے. اب عالیہ نیلم کو دو ججوں کو کراس کر کے بنایا گیا ہے. وہ چودھری شجاعت ہے, وہ اس کے ساتھ جو بیٹھتا ہے بالکل ہی ساتھ, پیونی جج اسے ہم کہتے ہیں, ویسے تو وہ سینئر جج ہے. اور یہ پہلے بھی ہوتا تھا. یہ فخر النساء کے زمانے میں بھی چیف جسٹس وہ رہی ہیں, ان کو بھی نہیں بنایا گیا, تو ان کو جناب ڈوگر صاحب کو بنا دیا گیا تھا. تو یہ تماشے ہیں سر جی, کوئی چیز نہیں ہے. سینیارٹی آپ دیکھ لیں, بھٹو کا ماشاء اللہ کیوں لگا, کہتا ہے ضیاء الحق کو کتنی سیٹ سے اوپر کر کے انہوں نے جی چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا. مشرف کا بھی ایسے ہی ہوا, آؤٹ آف ٹرن. اور یہ سارا یہ سر جی دھجیاں اڑ رہی ہیں ہر جگہ, میرٹ کی دھجڑیاں اڑ رہی ہیں. اب بہرحال مجھے افسوس ہوا جب انہوں نے امتحانات کینسل کیے ہیں, تو میں کہہ رہا تھا بھئی متبادل کوئی کر لیتے, امتحانات کینسل نہ کرتے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب بجلی کا سسٹم تو مجھے 2 دن سے تھوڑا سا مناسب لگ رہا ہے, لیکن گیس نہیں آ رہی, اس وقت بھی نہیں آ رہی. میرا دل کر رہا تھا میں چائے پی لوں, تو اس وقت بھی گیس نہیں آ رہی. ٹھیک ہے سر. اچھا, تو سسٹم تو سر جی کوئی ٹھیک نہیں ہے. یونیورسٹیوں کے ہمارے امتحانات ہیں نا, اب یہ اس وقت 2026 ہے نا, تو پتہ کریں, میں نے پتہ نہیں کہ اندازہ 2022 کا سال چل رہا ہوگا, 23 کا چل رہا ہوگا, 24 کا, اس طرح پیچھے چل رہے ہیں بالکل. ہمارے ہائی کورٹ کے کیس ہیں 2026 ہے نا, تو وہ جی 2021 کے کیس چل رہے ہیں, 2022 کے چل رہے ہیں. 5-5 سال 6-6 سال تو کیس نکلتے ہی نہیں ہیں. یہ سر جی یہ غلط باتیں ہیں. سپریم کورٹ میں بھی ایسے ہے. سپریم کورٹ میں میرا ایک کلائنٹ ہے جاوید صاحب, وہ 8-9 سال پہلے انہوں نے کیس دائر کیا تھا, ان کا نہیں لگ رہا. اب وہ ناراض ہے کہ سر جی میرا کیس نہیں لگ, دوسرے لگ رہے ہیں, پتہ نہیں کون سے لگ رہے ہیں تو کون سے نہیں لگ رہے. بہرحال سر جی سسٹم کوئی ان روٹین نہیں ہے, ان آرڈر جسے کہتے ہیں نا وہ نہیں ہے, گڑبڑ ہے, ہر جگہ گڑبڑ ہے. بہرحال افسوس ہے کہ کوئی مذاکرات ابھی نہیں ہو رہے, کیا کیا خبریں آ رہی ہیں, اور آپ نے امتحانات کینسل, روٹ کینسل, یونیورسٹیاں بند, ہاسٹل خالی. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کسی ملک میں اور نہیں ہوتا سر جی,
اور نہیں ہوتا. اب ہم خوشی منا رہے ہیں کہ بڑے جیت گئے ہیں یہ وہ, لیکن آپ دیکھیں تو صحیح ہمارے اپنے کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, کتنے مسائل. اب یہ تا حکم ثانی بند ہوا ہے. تا حکم ثانی کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے 26 تک چلے, 27 تک چلے, جب تک مذاکرات چلیں گے شہر بند رہے گا, دکانیں بند. انہوں نے کہا جی کل بھی آپ دکان نہیں کھول سکتے, سوموار ہے کل بھی نہیں کھول سکتے. تو یہ سر جی آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم نے اگر عرض کی تو شکایت ہوگی. ٹھیک. وقاص صاحب جی جن کی معرفت ہم ادھر آتے ہیں ہمیشہ. تھینک یو وقاص صاحب. ٹھیک ہے, یہ جی ہائی ٹی آپ کو دکھاتے ہیں, رائل سوئس کی بہت زبردست ہائی ٹی ہے اور یہاں بہت مزہ آتا ہے. یہ دیکھیں یہ سارا سیلڈ سیکشن ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے وہ حلوہ پوڑی اور چنے وغیرہ کا سیکشن ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ ڈبروٹیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں, یہ دیکھیں زبردست. اچھا جی یہ دیکھیں جی یہ سوپ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ڈرائی چاول ہے, یہ ان کا منچورین ہے, یہ فش ہے سیسمی فرینڈ فش. یہ دیکھیں یہ بہت اچھا ہے رائل سوئس کا. یہ دیکھیں یہ. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں. ٹھیک, یہ بھجیا فش. ٹھیک ہے, نان, پکوڑے, یہ دیکھیں جی کباب, اور یہ دال. ٹھیک ہے جی. اب آئیں سر جی یہ پیارے پیارے بچے پھر رہے ہیں. یہ جوس ہے, انسٹنٹ لیمن جوس ہے. یہ سویٹ ہے جی, سویٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں. دیکھیں یہ آپ کو جو سویٹ پسند ہے وہ کھائیں. تو یہ جگہ بھی آپ کو آخر میں بتاؤں گا. یہ دیکھیں یہ ہانیہ جو ہے وہ چائے بنا رہی ہیں. ٹھیک ہے, چائے کیسے بناتے ہیں یہ بتا رہی ہے سب کو ادھر. ٹھیک ہے, ہاں. اور یہ سر مجھے بھی آپ دیکھ لیں یہ کتنا رش ہے, پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں سارا. ٹھیک ہے, یہ اور ہائی ٹی کر رہے ہیں. قدیرہ ہیلو, سعدیہ ہیلو, عاصم ہیلو, حنان ہیلو. اور یہ دیکھیں جی نانا اور نواسی. ہیلو ہانیہ ادھر آؤ. یہ تھینک یو جی. لاہور کے ہوٹل رائل سوئس میں ہائی ٹی کرنے کے لیے آج میں آیا تھا, تو میں نے کہا آپ کو بھی ذرا دکھا دیں کہ یہ کیسا ہوٹل ہے. ایئرپورٹ کے پاس یہ ہوٹل بنا ہے, بہت پیارا ہوٹل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں نا. یہاں ہائی ٹی 2600 کی ہے پلس ٹیکس, تو وہ 3000 بن جاتا ہے. کوئی آنا چاہے تو 5 اسٹار ہوٹل کی ہائی ٹی ہے. ہائی ٹی بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے. یہ ہوٹل دیکھیں سر جی, یہ اوپر دیکھیں, یہ دیکھیں یہ بڑا پیارا ہوٹل ہے سر, بالکل ایئرپورٹ کے اندر. ٹھیک ہے, تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو کرکٹ ٹیم آئے نا وہ اسی ہوٹل میں ٹھہرے تاکہ شہر میں عوام کو پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے نا, یہ ہے جی. تو امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی.